معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری زندگی میں بے شمار بہاریں عطا فرمائی ہیں، بے شمار خوشیاں عطا فرمائی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ ہم نے آج تک اس کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں جس کا چاہ کر بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اپنے جسم میں جو اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس کا ہم شکر کب ادا کرتے ہیں؟ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، طرح طرح کے پکوان پک رہے ہیں، اور اللہ نے ایک مشین دے دی ہے کہ وہ آٹومیٹک اپنا کام کر رہی ہے۔ ان نعمتوں کا استحضار بھی نہیں اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ ہماری جو نعمتیں ہیں، اس کی قیمت کتنی ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے کبھی کبھی ہاسپٹل بھی جانا چاہیے، کبھی کبھی اپنے سے کمزور آدمیوں کے درمیان بھی بیٹھنا چاہیے، تب ہمیں اپنی ان نعمتوں کی قدر معلوم ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کتنے عافیت سے رکھا ہے۔ ورنہ ہمیں اپنی نعمتوں کی کوئی قیمت معلوم نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے اور انسان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں بھی ایسی ایسی آزمائشیں رکھی ہیں، ایسے ایسے انسان ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے عبرت اور نمونہ ہے۔ آنکھ کتنی قیمتی نعمت ہے، زبان کتنی قیمتی نعمت ہے، دل و دماغ کتنی نعمت ہے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں معلوم ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اللہ کے راستے میں، میرے پاؤں میں چپل نہیں تھے، راستے میں پتھر کنکر پاؤں میں چبھتے تو میں دل میں اللہ سے یہ التجا کرتا شکوے کے انداز میں کہ اے اللہ، میں تو تیرے راستے میں چل رہا ہوں، تیرے دین کے راستے میں چل رہا ہوں، میں علم کی تلاش میں اور علم کی طلب میں جا رہا ہوں، اور میرے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے۔ یہ میں دل میں اللہ سے عرض کر رہا تھا شکوے کے انداز میں۔ اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ جمعے کا دن تھا، وہ جامع مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوئے۔ جب نماز پڑھ کر نکلے تو گیٹ پر، مسجد کے دروازے پر ایک ایسا کمزور، غریب، فقیر، معذور آدمی نظر سے گزرا جو زمین پر لڑھک رہا تھا، اس کے پاؤں نہیں تھے۔ جس طریقے سے انسان ڈرم کو لڑکا کر لے کر جاتا ہے زمین پر، اسی طرح وہ انسان جس کے ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، وہ لڑھکتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ اللہ کے ولی تھے، فوراً سجدے میں گر گئے اور فرمایا اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کم سے کم میرے پیر تو صحیح سالم ہیں، چپل نہیں ہے کوئی بات نہیں، پیر تو میرے صحیح سالم ہیں، میں چل کر تو جا سکتا ہوں، اور یہ بندہ ایسا ہے جو چل بھی نہیں سکتا، کچھ پکڑ بھی نہیں سکتا۔ تو ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم سامنے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں سے محروم ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے، نہ ہمیں اس کا خیال رہتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر کبھی بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں میں تجھ پر احسان جتلاؤں گا، میں نے تجھے ہاتھ پیر دیے ہیں کان دیے ہیں تجھ پر احسان جتلاؤں گا، تجھے دل و دماغ دیے ہیں سوچنے کی قوت دی ہے، کبھی احسان نہیں جتلایا اللہ نے۔ ایک نعمت ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی جس پر اللہ تعالیٰ احسان جتلاتا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ سرور دو عالم، فخر موجودات، وجہ وجود کائنات، رحمت دو عالم، نور مجسم، شفیع المذنبین، شافع کوثر، شافع محشر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اے مومنوں تمہارے لیے میں نے ایک ایسا نبی کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ احسان جتلا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن اپنا نبی ہم امتیوں کے لیے، ہم مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان جتلاتا ہے، احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے خزانے سے اپنے ایک قیمتی دولت اور نعمت کو تمہیں عطا فرمایا ہے۔ ساری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی اس نعمت کے مقابلے میں کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمیں مل گئے سب سے بڑی نعمت، اللہ نے اپنے خزانے میں جو سب سے قیمتی دولت تھی، سب سے قیمتی نعمت تھی، اللہ نے وہ ہمیں عطا فرما دیا۔ ساقی کوثر، شافع محشر، سرور دو عالم، شفیع اعظم، سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ تخلیق دو جہاں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایمان والوں کے لیے دنیا میں جو مبعوث فرمایا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہمارا شامل ہو جانا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ امت محمدیہ میں شامل ہونا یہ قسمت والوں کی بات ہے۔ حالات تو آئیں گے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا میں سب قوموں سے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہمیں عطا فرمایا، اپنا پیغمبر اور اپنے رسول کو ہمارے لیے منتخب فرمایا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل قوم گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نبی عطا فرمایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، کتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء تشریف لائے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو سب سے اونچے مقام پر امت ہوگی وہ امت محمدیہ ہے، اس لیے کہ ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی ہے، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، تو جو امت آپ کو ملی ہے وہ بھی تمام امتوں کی سردار ہوگی، وہ بھی تمام امتوں کی سربلند والی امت ہوگی۔ تو اس لیے ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ ہم تمام امتوں کے امام ہیں، تمام امتوں کے ہم سردار ہیں، ہم تمام امتوں سے خوش نصیب ہیں۔ حالات کبھی آئیں گے، حالات اس سے پہلے بھی آئے ہیں،
ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے، لیکن حالات جو آئے ہیں اس سے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس زمانے میں ایمان لانا، مسلمان ہونا، قرآن والا ہونا، اللہ اور رسول اللہ والا ہونا، یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حالات ایسے بن گئے ہیں تو حالات کا مقابلہ کرنا ہے، حالات کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ خدا کی قسم، اس آیت کریمہ پر انسان غور کر لے، اس آیت کریمہ پر ذرا سا سوچ لے، فکر کر لے تو خوش ہو جائے آدمی۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے میرے بندو، اے ایمان والو، ہمت نہ ہارنا، حوصلے کو نہ ٹوٹنے دینا، مایوس مت ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے دوستو، جب آپ کبھی اپنے بچے کو لے کر کہیں جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، اور کوئی خطرے کی جگہ ہوتی ہے جہاں سیڑھی سے اترنا ہو، چڑھنا ہو، جہاں بچہ اکیلے نہیں چڑھ سکتا، تو آپ انگلی پکڑ کر بچے کو چڑھاتے ہیں، چلاتے ہیں۔ کہیں تالاب ہو، نہر ہو تو آپ بچے کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں، بچہ ڈرتا ہے، لیکن پھر بھی آپ انگلی پکڑ کر کہتے ہیں میں ہوں نا بیٹے، پانی نہا لے۔ تالاب ہو، ندی ہو، وہ بچہ ڈرتا ہے، لیکن آپ پھر بھی اپنی انگلی پکڑ کر اس کی انگلی کو کہتے ہیں میں ہوں نا، مت ڈرو، نہا لو، پانی نہا لو۔ اس بچے کی ہمت اور طاقت بڑھ جاتی ہے، حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، اور اس پانی میں کودنے پر اس کی جان جا سکتی تھی، لیکن آپ نے جب کہا کہ میں ہوں نا، وہ بچہ کود جاتا ہے، اس میں پانی نہا لیتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے، حالانکہ اس کو تیرنا نہیں آتا، اس پانی میں وہ چل کر تیر کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لیکن آپ کے کہنے پر اس کا حوصلہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس پانی میں وہ چھلانگ لگا دیتا ہے۔ ایک باپ کے حوصلہ دینے پر بیٹے کی اتنی طاقت و قوت بڑھ جاتی ہے۔ کیا میرا اللہ ایمان والوں کو یہ ہمت دے رہا ہے، حوصلہ دے رہا ہے، اے ایمان والو، ہمت نہ ہارنا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور مایوس مت ہونا، کوشش کرتے رہو، بڑھتے رہو۔ ہمت کا مطلب کیا ہے کہ اگر کبھی آپ مایوس ہو گئے، ہمت ہار گئے، تو شکست وہیں سے ہوتی ہے۔ ہمت نہ ہارنا اور مایوس نہ ہونا، دعا کرتے رہنا، اللہ کی رحمت ضرور بارش برسے گی، اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوگی۔ ایک بادشاہ اپنے دشمن سے کئی بار جنگیں کر چکا تھا، لیکن جب وہ جنگ کرتا تھا، جنگ ہار جاتا تھا، دشمن جیت جاتا۔ آخر کار ایک مرتبہ اس نے مایوس ہو کر سوچا کہ اب خواہ جنگ کرنے سے کیا فائدہ ہے، ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے، اس لیے اب جنگ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنے پلنگ پہ سو کر یہی سوچ رہا تھا کہ اب جنگ نہیں کرنا چاہیے، دشمن سے ہمارا جیتنا بہت مشکل ہے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہماری سلطنت کا خزانہ خالی ہو رہا ہے، اب دشمن سے نہیں لڑ سکتے۔ یہی وہ سوچ رہا تھا کہ اسی درمیان میں اس نے دیکھا کہ دیوار پر ایک چیونٹی رینگتی ہے اور اوپر چڑھنا چاہتی ہے، اور جب اوپر جاتی ہے تو وہ پھر پھسل کر نیچے گر جاتی ہے۔ وہ کئی مرتبہ وہ چیونٹی چل رہی ہے، دیوار پہ رینگ کر چڑھ رہی ہے، اور تھوڑی دور جاتی ہے اور اوپر سے پھر گر جاتی ہے۔ وہ بادشاہ یہی دیکھ رہا تھا، اور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں جب کوئی چیونٹی کسی میٹھے کے دانے کو لے کر جائے یا اناج کے دانے کو لے کر جائے، تو آپ چیونٹیوں کو دیکھیں کہ اپنی ہمت اور طاقت سے زیادہ وزنی چیز کو چیونٹیاں لے کر چڑھتی ہیں دیواروں پر۔
وہ بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ چونٹی کئی بار مسلسل وہ چڑھ رہی ہے، گر رہی ہے، چڑھ رہی ہے، گر رہی ہے، لیکن وہ چونٹی ہمت نہیں ہار رہی ہے، برابر وہ کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب آخری بار جو چونٹی نے کوشش کی ہے تو اس بڑی دیوار کو عبور کرتے ہوئے جہاں اسے جانا تھا چلی گئی۔ اتنا دیکھ کر اس بادشاہ کو یہ حوصلہ ملا، ایسی طاقت ملی کہ اس نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ جب یہ چونٹی ہمت نہیں ہار سکتی ہے، جب یہ چونٹی طاقت و قوت کا استعمال کرتی ہے، عزم مصمم کا ارادہ کر لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چونٹی کو کامیاب کر دیتا ہے، تو اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ ہمیں بھی کامیاب کرے گا۔ چنانچہ اس نے تیاری کی اور دوسرے دن جنگ لڑی اور اس میں اس کو کامیابی مل گئی۔ تو عبرت کی نگاہ چاہیے، بصیرت چاہیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک چونٹی کافی ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مخلوق کافی ہے جو ان سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ جو سمجھنا چاہے اس کے لیے ایک چونٹی کی نصیحت کافی ہے، اور جو نہ سمجھے اس کے لیے قرآن بھی ناکافی ہے، حدیث بھی ناکافی ہے، بیانات بھی ناکافی ہیں۔ جو اپنے کانوں میں ڈانٹ ڈال کر آئے، جو اپنے کانوں کو بند کر کے آئے، ان کے لیے قرآن حدیث کی آیتیں پڑھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یا جس نے اپنے زندگی میں یہ طے کر لیا ہو کہ ہمیں بدلنا نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا ہے، تو اس کے لیے ساری تقریریں، سارے قرآن اور احادیث کی آیتیں بے سود ہیں، بے فائدہ ہیں۔ اگر آدمی کرنا چاہے قرآن کریم موجود ہے، اگر آدمی آگے بڑھنا چاہے اللہ کی یہ آیت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے ایمان والو ہمت نہ ہارو اور مایوس نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی اونچے مقام پر رہو گے، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم پکے سچے مسلمان بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ میرے دوستو، یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ، جس کو سب مخلوق اور دنیا میں جینے والے تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت قرار دیا گیا ہے، اس مہینے کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے موسم بہار کو اور پیار محبت کو عام فرما دیا ہے، اور اس مہینے کا انتظار انسان تو انسان تمام مخلوقات نے کیا، وہ اسی ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہی ماہ ربیع الاول ہے کہ جب ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ولادت کون سی تاریخ کو ہوئی اس میں اختلاف ہے، لیکن مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ آپ چاہیں 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائیں یا 9 ربیع الاول کو آئیں، اختلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، 12 ربیع الاول کو آئے یا 9 ربیع الاول کو آئے، دونوں باتیں ملتی ہیں، لیکن وفات پانے میں اور دنیا سے تشریف لے جانے میں کوئی اختلاف نہیں، وہ پکا ہے کہ 12 ربیع الاول ہی کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع کا مطلب ہی آتا ہے موسم بہار، موسم بہار، مہینے کا نام بھی ربیع، اور جو شخصیت اس مہینے میں تشریف لائی وہ بھی سدا بہار، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کس کس کے لیے رحمت بنے؟ میں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے اس نبی کو ایسا رحمت بنایا کہ آپ کی رحمت سے ہر ایک کو حصہ ملا، ہر ایک کو حصہ ملا۔ انسان جس لائن سے بھی زندگی گزارتا ہو،
اس لائن میں رہتے ہوئے اللہ کی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان کو حاصل ہوئی۔ انسانوں کو ملا، جانوروں کو ملا، بادشاہوں کو ملا، غلاموں کو ملا، مردوں کو ملا، عورتوں کو ملا، بچوں کو ملا، حتیٰ کہ جنات کو بھی اللہ کی رحمت، جو اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، اس میں آپ کی رحمت کا حصہ ملا۔ سب کو اللہ کی رحمت کا حصہ ملا، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی رحمت محمد سے حصہ ملا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ بس چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے ہمیں رحمت کا احساس نہیں ہوگا۔ جب ہم اپنی آنکھیں کھولیں گے، احساس کریں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہاں یقیناً یہ ہماری زندگی جو ہے، یہ دین جو ملا ہے، یہ قرآن جو ملا ہے، اور جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کچھ امیدیں رکھتا ہے، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے، کوئی ماں اپنی بیٹی سے خدمت پا رہی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی رحمت کا حصہ ہے۔ ورنہ اس دنیا میں عورتوں کی کیا عزت تھی، کیا مقام تھا عورتوں کا؟ ایک سامان کی طرح وہ عورت تھی۔ وراثت میں جس طرح چیزیں وارثین کے درمیان میں بٹ جاتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی بٹتی تھیں وراثت میں، کوئی اس کا مقام نہیں تھا۔ عورت کو انسان ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، شیطان سمجھتے تھے کہ یہ تو شیطان ہے۔ بڑے بڑے ملک، جاپان، فارس اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک جو انسان نہیں سمجھتے تھے عورت کو، جہالت عام تھی، درندگی عام تھی، عیاشی عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی۔ جس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، انسانوں میں انسانیت نہیں تھی، انسان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں تھا، پتھر کی ایک سل تھا۔ کوئی کسی کے لیے نرمی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ باپ بیٹے کے مقام کو جانتا، نہ بیٹی ماں کے مقام کو جانتی، نہ انسان رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھتا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں لوگ ننگے طواف کیا کرتے تھے، خانہ خدا کا بھی تقدس اور اس کی عزت اور ناموس کا خیال نہیں کرتے تھے، دوسروں کا مال اپنے لیے حلال سمجھتے تھے، جس کے جی میں جو آئے وہ کرتے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو دنیا کے نظام کو بدل دیا، دنیا کے نظام کو ایسا بنا دیا کہ ایک مرد اگر کہیں کسی کے پاس جاتا تو اسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم لوٹ کر آ سکیں گے یا نہیں۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دشمنیاں، لڑائی، جنگیں برسہاں برس تک چلتی تھی۔ ایک چھوٹی سی لڑائی جو ایک ہی دن میں ختم ہو جانی چاہیے تھی، برسہاں برس، نسلیں در نسلیں اس میں ختم ہو جاتی تھیں، ایسی شدید لڑائی ہوتی ان کے درمیان میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو عورتوں کو وہ مقام ملا، وہ عزت ملی کہ ایک عورت تنہا سفر کر کے 300 400 میل کا تنہا سفر کرتی تھی، ان کی عزت کا کوئی خطرہ نہیں۔ ایک ایسا پرامن ماحول آپ نے دیا، ایسی پیار محبت کی فضا آپ نے قائم فرمائی۔ میرے دوستو، اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے، اسی پیار محبت کا نتیجہ ہے کہ اسلام پھیلتا گیا، اسلام بڑھتا گیا، اسلام کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ ہم جیسوں نے اسلام کو نہیں پھیلایا، ہم جیسوں نے اسلام کو نہیں پھیلایا۔ اسلام اپنی چاشنی سے، اسلام اپنی محبوبیت سے، اسلام اپنے پاکیزہ
اخلاق و کردار سے اسلام پھیل رہا ہے، ہم جیسوں کے کارناموں سے اسلام تو بدنام ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے۔ تمہارا کیا حصہ ہے اسلام میں؟ تمہارا کیا رول ہے اسلام میں؟ تم نے کیا اسلام کے لیے کیا؟ آج اسلام کی ترقی، اسلام کا بول بالا جو چہار دانگے عالم میں پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ اسلام کی روشنی پہنچی ہوئی ہے، کیا ہم تم جیسے نکموں کی وجہ سے؟ ہم نے کیا کر لیا اسلام کے لیے؟ ہم تو اسلام کے نام پر ایک کلنک ہیں، دھبا ہیں۔ ہمارے کارناموں کو دیکھ کر لوگ گالیاں دیتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اسلام کے لیے اگر کچھ فائدے کا کام نہ کر سکو تو اللہ کے واسطے اسلام کو نقصان نہ پہنچنے دو۔ آج ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لڑاکو قوم کہا جاتا ہے، طرح طرح کے جملے اور فقرے ہمیں کہے جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کیا ہم ایسے ہی تھے؟ ارے اسلام پر امن مذہب ہے، اسلام سلامتی والا مذہب ہے، اسلام دشمنوں کو گلے میں لگانے والا مذہب ہے، اسلام 99 قتل کر دینے کو معافی سنانے والا مذہب ہے۔ آج ہمیں معاف نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پرانے سبق کو بھلا دیا۔ اسلام کے اخوت و بھائی چارگی کا جو درس تھا ہم نے اسے بھلا دیا۔ جو پیار محبت ہمارے درمیان ہونا چاہیے، جو اتحاد ہونا چاہیے، جو سیرت رسول کا نمونہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ تم جھنڈیاں لگا لو، لائٹیں لگا لو، لیکن اپنی زندگی میں اگر سیرت نہیں ہے تو تمہاری ان جھنڈیوں سے، لائٹوں سے، نعروں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہمارا عمل بتائے کہ اسلام پرامن مذہب ہے، بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمارے اخلاق ایسے ہو جائیں کہ اسلام کی نمائندگی ہو جائے، بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جب انتقال کا وقت آیا تو ان کے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر تھا۔ اپنے بچے سے کہلوا کر بھیجا کہ پڑوس والے آدمی کو بلا کر لاؤ، یہ اللہ والے ہیں اور پڑوس والا یہودی ہے، مجوسی ہے۔ ان کو بلا کر لایا گیا۔ وہ مجوسی اللہ والے کی بڑی عزت کیا کرتا تھا، بہت احترام کیا کرتا تھا، ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتا تھا۔ اللہ والے کی عزت اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اللہ والا پہلے بن کے تو دیکھیں، اللہ کی مان کر تو دیکھیں، اللہ کی جو مانے گا دنیا اس کی مانے گی۔ تو اس مجوسی کو بلایا گیا اور کہا کہ دیکھیے میں اب کمزور ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، اور ان قریب ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی شام ہو جائے۔ میں نے آپ کو اس لیے بلوایا کہ آپ ذرا ہمارے روم کے اندر جا کر دیکھ لیں کیا ہے وہاں۔ تو اس روم کے اندر اس مجوسی نے جا کر دیکھا تو ایک بڑا سا ٹپ ہے، اور اس مجوسی کے گھر سے نجاست کا پانی، غلیظ پانی ٹپک ٹپک کر وہ ٹپ بھر گیا ہے۔ تو وہ ناک دبا کر فوراً باہر آئے اور کہا کہ اے اللہ کے ولی، یہ کیا آپ نے رکھا ہے؟ تو کہا کہ وہ رکھا نہیں ہے، وہ آپ کے گھر سے روزانہ نجاست کا پانی، غلیظ پانی ٹپکتا ہے، اور میں نے ٹب وہاں رکھا ہے، صبح سے شام تک وہ پانی جمع ہوتا ہے اور میں اس کو باہر پھینک کر آتا ہوں۔ تو میں نے تو آج تک برداشت کیا، میں نے آپ کو کبھی لقمہ نہیں دیا، کبھی آپ کو نہیں بتایا، یہ سوچ کر کہ میرے بتانے سے کہیں آپ بدنام نہ کریں، کہیں آپ تکلیف نہ محسوس کر لیں،
آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، میں اپنے دل پر ساری تکلیفیں، سارا تعفن، ساری بدبو باس میں نے برداشت کرتا رہا، آج تک مجھے برداشت ہوا، لیکن اب میری زندگی آخری مرحلے میں ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد میرے بچوں کو وہ برداشت نہ ہو سکے اور آپ دونوں میں لڑائی جھگڑا ہو، اس لیے آپ اپنی اس غلاظت کے پانی کو بند کروا لیں، ریپیری کروا لیں۔ اتنا کہنا تھا، آپ کے اس اخلاق سے اس مجوسی کا دل ایسا بدلا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، آپ مجھے اپنے اسلام میں داخل کر لیں کہ آپ کا اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اتنا پرامن اور سلامتی والا مذہب ہے۔ میرے دوستو، اللہ والے کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے، ان کا نمونہ، ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا نہیں؟ کتنے لاکھ لوگوں نے صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا تھا، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آج ہم بولتے ہیں پھر بھی کوئی ماننے والا نہیں، چونکہ خود ہماری زندگی میں نمونہ نہیں ہے، خود ہماری زندگی میں سیرت کا رنگ نہیں ہے۔ جب ہم بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں خلاف وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہماری کون سی چیز ایسی ہے جو سیرت کا نمونہ ہو؟ ہماری کون سی ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف میں نے اللہ کے لیے چھوڑ رکھا ہو؟ ساری چیزوں کو ہم نے ناپاک کر رکھا ہے۔ اللہ کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ ہماری نگاہیں پاک ہیں، نہ کان پاک ہیں، نہ زبان پاک ہے، نہ دل پاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہم دے سکیں، اور جو ہمارا عمل ہے وہ بھی شرک سے آلودہ ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے آلودہ ہے۔ آج کوئی چپکے سے اللہ کے گھر کے لیے اگر کوئی دے، ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے لیے ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت کا نمونہ سب کی زندگی میں موجود ہے۔ ہم اتنے گنہگار ہونے کے باوجود ہم سانسیں لے رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، اللہ نے اپنی کسی نعمت کو بند نہیں کیا۔ میرے دوستو، اللہ کے در کو نہ چھوڑیں، اللہ کے در کو اگر چھوڑیں گے ذلیل و رسوا ہوں گے، شیطان کا لقمہ بن جائیں گے۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اکیلے میں رہو یا مجمع میں رہو، شہر میں رہو، جنگل میں رہو، کہیں بھی رہو، اللہ کو یاد کرو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہمت سے رہو، مایوس نہ ہو اور اللہ سے مانگتے رہو، اللہ ضرور نوازے گا۔ اللہ آخر کس کو دے گا؟ لیکن محنت شرط ہے۔ ہماری باتوں سے یہ مطلب نہ نکالیں کہ ہم کچھ نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، ایسا نہیں، کرنا پڑے گا اللہ کی رحمت کے لیے۔ آپ اللہ کے بھروسے پر اپنے جانور کو چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ اللہ ہے دیکھ لیں گے، تو کیا وہ جانور کہیں بھاگے گا؟ نہیں، پہلے اس جانور کے گلے میں رسی باندھ کر کسی میخ میں، کسی لکڑی میں اسے باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، رحمت سے حصہ لینا ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ بغیر محنت کے کچھ نہیں حاصل ہوتا، بغیر محنت کے آپ ایک روٹی نہیں کما سکتے۔ روٹی کمانے کے لیے اور کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے محنت شرط ہے۔ ایک متوکل اللہ والے جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، ان کا واقعہ، ایک متوکل جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کرنا یہ سیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ پر کیسے بھروسہ کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آبادی میں آپ رہیں گے، گھروں میں رہیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، آپ کو پیاس لگے گی تو کوئی نہ کوئی لا کر دے دے گا، بھوک لگے گی تو کوئی نہ کوئی لا کر دے دے گا، تو اللہ پر بھروسہ کہاں ہوا؟ نیند آئے گی تو آپ کو سونا ہے، بھوک لگے گی تو کوئی نہ کوئی بچے آپ کو کھانا لا کر دیں گے،
بیمار ہوں گے تو ماترے لا کر دے دیں گے۔ تو گھر میں رہ کر، آبادی میں رہ کر توکل جس کو کہا جاتا ہے وہ ان کو پتہ نہیں چل پا رہا تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جنگل میں جا کر ہم توکل کا سبق سیکھیں گے۔ توکلت علی اللہ جو ہم اور آپ بولتے ہیں، توکلت علی اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ اللہ والے گھر میں سبق حاصل نہ کر کے جنگل کا رخ کیا اور سوچا کہ ہم جنگل میں اس سبق کو سیکھیں گے کہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے کچھ نہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ بس وہ جنگل چلے گئے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بھوک لگے گی تو وہاں تو کوئی ہے نہیں کہ جس سے مانگا جائے، پیاس لگے گی تو کوئی ہے نہیں کہ اس سے مانگا جائے۔ تو اب لے دے کر کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ وہ اپنی بھوک اللہ ہی سے بیان کر سکتے ہیں، پیاس لگے گی اللہ ہی سے مانگ سکتے ہیں، بیماری ہوگی اللہ ہی سے شفا مانگ سکتے ہیں، چونکہ جنگل ہے۔ تو وہ اللہ والے اللہ کی ریاضت میں، عبادت میں جنگل میں لگ گئے۔ عبادت ہو رہی ہے، ریاضت ہو رہی ہے، راتوں میں رونا گڑ گڑانا، راتوں میں قیام، دن بھر روزہ، اللہ کی عبادت اور ریاضت اس انداز سے کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونا شروع ہو گیا۔ جب بھی آپ کو بھوک لگتی اللہ سے دعا کرتے، اللہ کی طرف سے دسترخوان اترتا۔ جب بھی وہ اللہ سے کچھ التجا کرتے، اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جاتا۔ یہ ہوتا رہا۔ لیکن ان کے دل میں شاید کچھ خیال آ گیا کہ ہاں اب میں اللہ کا بڑا مقرب بندہ بن چکا ہوں۔ یہ جیسے ہی سوچنا تھا، اللہ کی طرف سے وہ دسترخوان اترنا، نعمتوں کا نزول بند ہو گیا۔ 3 دن تک بند ہوا۔ اب جب دعا کر رہے ہیں تو دسترخوان نہیں اتر رہا ہے، دعا کر رہے ہیں تو نعمت نہیں اتر رہی ہے۔ 3 دن تک جب فاقے میں رہنے لگے تو ان کو بھوک جب شدید ہو گئی، جب شدت کی بھوک لگی تو وہ اب سوچنے لگے کہ اب میں یہاں رہوں گا تو کہیں میری جان نہ چلی جائے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے۔ وہ اب جنگل سے ہٹ کر آبادی کی طرف آ گئے، گاؤں کی طرف آ گئے اور کسی ایک کے دروازے پر کھٹکھٹایا۔ انہوں نے کہا کہ میں 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں، مجھے روٹی چاہیے۔ تو اس گھر والے نے 3 روٹیاں دیں۔ وہ 3 روٹی لے کر واپس آنے لگے تو ایک ان کے پیچھے کتا بھی لگ گیا، اور وہ کتا بھی اس طرح سے عاجزی کے ساتھ اپنی دم ہلانے لگا ان کے آزو بازو میں، سامنے میں، پیچھے میں، کہ اللہ والے کو یہ لگا کہ شاید ہم سے زیادہ بھوکا یہ کتا ہے۔ اس نے ایک روٹی دے دی، اس کے باوجود وہ کتا انہی کے پیچھے لگا رہا، دم ہلا رہا ہے، آس پاس میں بیٹھ رہا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، وہ اس سے ہٹ نہیں رہا ہے۔ پھر ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید ایک روٹی سے اس کا پیٹ نہیں بھرا، دوسری روٹی ڈال دی اور چلنے لگے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ پھر بھی کتا آ رہا ہے۔ بہرحال وہ 3 روٹیاں اس کتے کو دے دی۔ اللہ والے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دل میں کتے کے تعلق سے ایک بات کہی، سوچا اللہ والے نے کہ اے کتا، تو کتنا بڑا ظالم ہے، میں 3 دن سے بھوکا تھا، میں اپنے لیے روٹیاں لے کر آیا، لیکن میرے حصے میں ایک بھی روٹی تو نے نہیں چھوڑی، 3 روٹیاں تم نے لے لیں، کتنا بڑا ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر چیز کو زبان دے گا بولنے کے لیے، اس کا نمونہ دنیا میں بھی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے ظاہر فرمایا، اللہ نے اس کتے کو زبان دی، اور وہ کتا کہتا ہے کہ ظالم میں نہیں ہوں، ظالم آپ ہیں۔ دونوں میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ والے نے پوچھا کہ میں کیسے ظالم ہوں، میں نے کیا تمہارے سے چھینا ہے یا لیا ہے، تم نے میری روٹیاں لی ہیں۔ تو اس کتے نے کہا کہ جناب ظالم آپ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے دنوں تک اپنی جگہ پر بٹھا کر کھلاتا رہا، 3 دن نہیں ملے کہ آپ نے بندے سے سوال کرنا شروع کر دیا، ظالم تو آپ ہیں، مجھے آپ دیکھیں کہ مجھے روٹی آدھی ملے یا ایک ملے، میں اپنے مالک کا در کبھی نہیں چھوڑتا۔ کتے کی یہ نصیحت۔
تو میرے دوستو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک چونٹی کافی ہوتی ہے۔ ہم ایسے بیل والے ذہن لے کر آ گئے، ہمارے ذہن کو ایسا زنگ لگ گیا ہے کہ قرآن کی آیتیں، احادیث کے ترجمے، تشریح، تفسیریں ہم سب کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہیں۔ آخر ہم اپنی زندگی کب بدلیں گے؟ اپنے اخلاق کب درست کریں گے؟ رحمت دو عالم سے حصہ ہمیں کب ملے گا؟ اس لیے میرے دوستو ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوتی ہے۔ آخر ہماری زندگی میں سیرت کا نمونہ کب نظر آئے گا؟ ہم کب دوسروں کے لیے رحمت بنیں گے یا یوں ہی دوسروں کے لیے زحمت بنتے رہیں گے؟ میرے دوستو 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک ہمارے ایریے میں غالباً 13 کراس کے یا فرسٹ کراس کے رہنے والے، ان کے گھر سے عمرے کے لیے جا رہے تھے تو دعا کے لیے مجھے بلایا۔ تو میرے دماغ میں تھا کہ شاید فرسٹ کلاس میں یا اسی ایریے میں کہیں وہ رہتے ہوں گے، پہلے کئی سال پہلے ان سے ملاقات ہوتی تھی، تب وہ یہیں رہتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت اب میں یہاں نہیں ہوں، وجے نگر میں ہوں۔ تو وجے نگر جانا ہوا، تو میں نے دعا وغیرہ ہونے کے بعد میں نے پوچھا کہ اب بتائیے کیسے ہیں؟ تو انہوں نے جو بات کہی نا، وہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمیں بدلنا نہیں ہے۔ سنتے ہیں سب کی رپورٹیں، لیکن ہمیں چینج نہیں ہونا ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ میں جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا ہوں، یہ ان کا لفظ تھا۔ ایک مسلمان خود ہمارے درمیان میں رہنے والا ہمارے ماحول سے اتنا تنگ آ چکا ہے، ہمارے اخلاق اتنے گر چکے ہیں، ہماری زبان اتنی بدل چکی ہے کہ ایک مسلمان ہمارے سے جدا ہونے میں اپنے لیے عافیت سمجھتا ہے۔ ایک مسلمان ہمارے ایریے سے دوسرے ایریے میں چلا جائے، غیروں کے علاقے میں، تو ان کو سکون مل رہا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے کیوں زحمت بنے ہوئے ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے کیوں نقصان بنے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو، جس کے ہاتھ پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ یہ کون نہیں جانتا؟ ہمارے علاقے میں رہ کر کوئی اچھا رشتہ کسی کو نہیں ملتا، لڑکی جوان ہو گئی ہے، اچھا رشتہ موجود ہے، لیکن ہمارے علاقے کا نام سن کر لوگ بیک مار دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے علاقے میں خراب آدمی نہیں ہے، لیکن چند لوگوں کی وجہ سے، چند کارناموں کی وجہ سے پورا علاقہ بدنام ہے۔ تو ہر آدمی ذمہ دار ہے کہ اپنی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، ہر باپ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ حالت تو یہ ہو گئی ہے، کسی بچے کو اگر ڈانٹا جائے کسی غلطی پر تو وہ بچہ اپنے ماں باپ سے شکایت کرتا ہے اور ماں باپ لڑنے آ جاتے ہیں، تمہیں کون میرے بیٹے کو مارنے والے، ڈانٹنے والے؟ انہی وجہ سے، انہی وجوہات سے اور اسی وجہ سے علاقہ بدنام ہوتا ہے۔ پھر آپ کے بچے کو کون ڈانٹے گا؟ آپ تو لاڈ پیار میں ڈانٹیں گے نہیں، کسی دوسرے نے اگر ڈانٹا ہے، اصلاح کی ہے، تو آپ ان سے لڑنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے واسطے اسلام کو نقصان نہ پہنچائیں، اسلام پر داغ نہ آنے پائے۔ تم اپنے بند کمرے میں جو چاہو کرو، لیکن برسر عام اسلام کو رسوا نہ ہونے دو کہ کہنے والا یہ کہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اسلام کے یہ ماننے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں داخل کریں اور اپنی زندگی میں رنگ پیدا کریں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تو ماہ میلاد النبی ہر سال آتا جائے گا، ہم دعوے اور نعرے کرتے لگاتے جائیں گے، لیکن ہمیں زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خود ہم اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتے، دوسروں کو کیا ہم سبق سکھلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔